أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. معزز حاضرین، آج آپ کے سامنے 11واں پارہ یا تذیرون کی تلاوت کی گئی ہے. اس پارے میں سورۃ التوبہ کا آخری حصہ، جس میں 36 آیات اور سورہ یونس مکمل اور سورہ ہود کا آغاز ہوا ہے، جس کی 5 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. اس طریقے سے کل آپ نے 150 آیات سماعت فرمایا ہے. اس سورت کا آغاز منافقین کے ان بہانوں سے شروع ہوتا ہے جس میں انہوں نے تبوک کی جنگ میں شریک ہونے سے اعراض کیا اور اس کے لیے انہوں نے بہانے تراش کر لیے تھے. تو ان کے ان بہانوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا. اور تبوک کا جو وقت ہے مسلمانوں کے لیے بڑا ہی پریشان کن وقت تھا، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام تیار ہو گئے تھے. لیکن بہت سے منافقین اس جنگ میں شریک ہونے سے گریز کیے. جب جنگ ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو یہ منافقین اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر قسمیں کھا کر اپنی صفائی دے رہے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا، ٹھیک ہے، جاؤ، کوئی بات نہیں ہے کہ تمہاری حقیقت کو اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 100 میں صحابہ کرام کی خوبیاں اور ان کے محاسن بیان فرمائے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. صحابہ کرام کی مختلف قسمیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلے السابقون الاولون ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. پھر اس کے بعد ان کی پیروی کرنے والے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اللہ تعالیٰ راضی تھا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی تھے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بلند مہمان نوازی تیار کر رکھا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. چنانچہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے جس کے لیے جہنم کی خبر سنائی گئی ہو، بلکہ جتنے صحابہ ہیں وہ سب سارے کے سارے جنتی ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں امت یہی نظریہ رکھنا چاہیے. صحابہ کرام کی نکیر کرنا یا ان کی غلطیوں کو نکالنا امت اس کی مکلف قرار نہیں دی گئی. اللہ تعالیٰ جب ہم جائیں گے اللہ کے حضور میں تو اللہ ہمارا احتساب کرے گا. کسی کے عیبوں کے بارے میں یا برائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرنے والا ہرگز نہیں ہے. اسی لیے یہ چونکہ سابقون الاولون اور ہمارے لیے مثال ہیں، ان لوگوں کی غلطیاں نکالنا گویا دین اسلام میں غلطیاں نکالنے کے مترادف ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ایمان کی کسوٹی کہا. یہاں ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے استعمال کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی تھے. ابھی میں احادیث کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں ایک بات بڑی خوبی کے ساتھ آئی صحابہ کی عظمت کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بدر میں شہید سب لوگ جنت میں جائیں گے، حدیبیہ میں شریک سب لوگ جنت میں جائیں گے، بیعت رضوان میں شریک سب لوگ جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. تو صحابہ کی عظمت اللہ کے نبی نے احادیث میں بیان فرمائی. اب نہ جانے ان میں سے کتنے صحابہ کی فہرست ہوگی، اور امت مسلمہ ان کے بارے میں اگر اختلاف رائے رکھتی ہے تو یہ ہمارے نقص ایمانی کی دلیل ہے. ان کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ ایک خاص خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے صحابہ کے لیے خاص کر دیا. اور بادی النظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو اصطلاح ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی، صحابہ کے علاوہ کسی غیر صحابی کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے.
چاہے وہ کتنا ہی بلند معیار کا کیوں نہ ہو، یہ وقت کا امام ہو، مجتہد ہو، محدث ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے رضی اللہ عنہم کا خطاب استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس عبارت کو لے کر میں بھی امت میں تھوڑا اختلاف پایا گیا۔ بعض لوگ عام امتیوں کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہم کا خطاب لگاتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر دیکھیں، وہ بولتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے؟ نہیں، حرج تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زندہ کے لیے جو ہے رحمت اللہ علیہ بھی کہا جا سکتا ہے، حرج کی کیا بات ہے؟ زندہ کے لیے رحمت اللہ علیہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ جیسے میں آپ کو اگر کہہ دوں مغفور تو کتنا غصہ آئے گا، حالانکہ مغفور کہنا غلط نہیں ہے زندہ کے حق میں، لیکن ٹیکنیکلی ایک اصطلاح کسی کے لیے وضع کی گئی تو دوسرے کے لیے اس کا استعمال کرنا یہ غلط ہوگا۔ جیسے مردوں کے لیے رحمہ اللہ کہا جاتا ہے، زندوں کے لیے حفظہ اللہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم زندوں کے لیے رحمہ اللہ کہہ دیں تو دعا تو صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن جو ہے اصطلاحی طور پر ترکیبی اعتبار سے غلطی ہے، غلط مقام پر ہم غلط دعا استعمال کریں گے۔ اسی لیے صحابہ کے علاوہ کسی بھی غیر صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ کا خطاب اسی لیے نہیں دیا جا سکتا کہ صحابہ کے عمل پر اللہ نے یہ سند عطا فرمائی، امت کے کسی اور آدمی کے لیے ایسی سند عطا نہیں کی گئی۔ یہی ہمارا منہج ہے اور یہی ہمارا اعتقاد بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 101 میں ایک مسجد کا تذکرہ فرمایا جس کو منافقین نے بنایا تھا، جس کو مسجد زرار کہا جاتا ہے۔ اہل ایمان کو تکلیف دینے کے لیے ان لوگوں نے قباء میں ایک مسجد بنائی، اور ان لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئیں اور اس مسجد کے اندر نماز پڑھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں جانے سے روک دیا، اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اس مسجد میں آپ نہ جائیں بلکہ اس مسجد میں جائیں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ ایک تھوڑا سا نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس مسلکی عصبیت میں مبتلا ہو کر بعض لوگ مسلکی طور پر تعصب میں دوسرے مسالک کی مسجدوں کو مسجد زرار کہہ دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ کہہ کر بعض گاؤں میں، دیہاتوں میں، قریوں میں کچھ مسجدوں کو ڈھا دیا گیا۔ خود مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے مسجدوں کو ڈھا دیا مسلکی تعصب میں، اور کیا بولے کہ مسجد زرار تھی۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ مسجد زرار ہے؟ مسجد زرار تو اللہ نے نبی کو خبر دیا تھا، تب اللہ کے نبی نے اس مسجد کو منہدم کر دیا، بلکہ اس کو تتر بتر کر دیا، چونکہ مسجد زرار اللہ کے نبی کی مسجد اور آپ کی امت کے مقابلے میں سازش کے طور پر بنائی گئی تھی۔ یہ خبر آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، لیکن ایک امتی اگر کسی مسجد کو منہدم کرتا ہے مسجد زرار کر کر، تو وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو توڑ رہا ہے۔ وہ اس کی مثال وہی فرقہ پرست کی ہے جس نے بابری مسجد کو منہدم کیا تھا۔ وہ یہی نیت کا حامل انسان ہے۔ اگر ہم کہہ دیں اللہ کا گھر ڈھانے کی وجہ سے اگر وہ انسان کفر کر رہا ہوگا تو یقیناً وہ کفر کر رہا ہوگا، چونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے گھر کو ڈھا رہا ہے۔ تو اسی لیے قیامت تک اب کسی مسجد کا نام مسجد زرار نہیں ہوگا، اور نہ ہم کسی مسجد کو مسجد زرار کہہ سکتے ہیں۔ ایک نقطہ میں یہاں پر کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں عصبیت ہی عصبیت پائی جاتی ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ تو ایسی صورت میں اگر کہیں پر اہل حدیث کی مسجد بنتی ہے تو لوگ روڑے بہت اٹکاتے ہیں، نہیں بولے یہاں مسجد نہیں بننا اہل حدیثوں کی۔ کیوں نہیں مسجد نہیں بننا؟ امت کے 73 فرقے ہیں تو کہیں پر بھی 73 فرقوں کی مسجدیں بنیں گی۔ اللہ کی مسجد سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، اللہ کی مسجد کی تعمیر ہونے سے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں ہمارے نوجوانوں سے، اہل حدیث نوجوانوں سے، کسی بھی محلے میں اگر مسجد کے نام سے کوئی مسجد بنائی جا رہی ہے تو آپ اس مسجد کا تعاون کریں، اس مسجد کو کے اندر تعمیر میں رکاوٹ نہ بنے، چونکہ وہ کس کا گھر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی لیے ہم دوسرے بھائیوں کو بھی یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں
کہ دیکھیں مسجد کے نام سے اگر اللہ کا گھر بنتا ہے، آپ کو اگر تعاون کرنا ہے تو تعاون کرو، اگر تعاون نہیں کرنا ہے تو رکاوٹ مت پیدا کرو، چونکہ یہ رکاوٹ اللہ کے گھر کی تعمیر کے راہ میں رکاوٹ شامل ہوگی۔ یہاں پر ایک نقطہ ہم لوگوں کو ملتا ہے، ہم نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 112 سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے کچھ اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ آیت نمبر 112 کے اندر التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، الحامدون، اللہ کی تعریف کرنے والے، السائحون الراکعون، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، دراصل یہی مومن ہیں۔ ایسے مومنین کو جنت کی خوشخبری سنائی جائے۔ اس آیت کریمہ میں جہاں بہت سی صفات بیان کی گئی ہیں، وہاں ایک صفت یہ ہے کہ السائحون، السائحون کے معنی مفسرین نے کہا السائحون، بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ روزے دار کی حیثیت سے کیا، اور بعض مفسرین نے اس سے مہاجرین کہا، اور بعض مفسرین نے اس سے طالب علم، علم کے حاصل کرنے والے اس سے مراد لیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس بات پر حدیث دلالت کرتی ہے کہ سائحون سے مراد مجاہدین ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، چونکہ حضرت ابو امامہ سے ایک حدیث منقول ہے کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ مجھے سیاحت کی اجازت دیجئے، تو آپ نے فرمایا میری امت کی سیاحت اللہ کے جہاد میں ہے۔ سبحان اللہ۔ المہم مفسرین نے جو بھی معنی اس کے بتائے ہیں، ہمارے اندر وہ اوصاف پائے جانی چاہیے۔ اور بنیادی طور پر ایک بات کہی گئی والحافظون لحدود اللہ، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں اس کی پاسداری کی جائے۔ کیا ہیں اللہ کے حدود؟ وہ تعزیرات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافذ کی ہیں، وہ اللہ کے حدود ہیں۔ یعنی زنا مت کرو، اس کی یہ سزا دی جائے گی، شراب مت پیو، اس کی یہ سزا دی جائے گی، قتل نہ کرو، اس کی یہ سزا۔ یہ کیا ہے؟ باؤنڈریز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ باؤنڈریز بتائے ہیں، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ہر امت کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ ان باؤنڈریز کا خیال رکھے۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 113 اور 114 سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے حق میں دعا کرنے سے سختی کے ساتھ منع کر دیا ہے۔ کیا کہا؟ کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے حق میں دعا کریں، اگرچہ کہ وہ ان کے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے حق میں دعا کرنے کی بات ہے، وہ ایک وقت مقررہ کے لیے تھا، لیکن بعد میں حضرت ابراہیم نے اس سے بھی رجوع کر لیا۔ چنانچہ اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، بخاری شریف میں یہ واقعہ منقول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب گئے، جبکہ ان کے نزدیک ابو جہل، عبداللہ بن ابی امیہ، سرداران قریش بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کیا ہے میرے چچا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میں اللہ کے پاس آپ کا ضامن بن جاؤں گا۔ ان کے دل میں خیال آ ہی رہا تھا، یہ سرداران قریش کہنے لگے کہ اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کے مذہب سے تو منحرف ہو جاؤ گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے مجھے روکا نہ گیا میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی چاہتے، چونکہ زندگی پر ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا تھا لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکے، اسی لیے بخاری شریف کی حدیث میں کیا ہے کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم کا کس کو دیا جائے گا؟ ابو طالب کو۔ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے تو دماغ کھولنا شروع ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آیا
کہ ایک طرف تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے استغفار کا وعدہ بھی کیا تھا، سأستغفر لک ربی کہا تھا، لیکن بعد میں مسئلے کو رجوع کر لیا۔ تب ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کی رسوائی سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ سے دعا کیے کہ اے میرے اللہ، قیامت کے دن ساری امتوں کے سامنے میرے والد کو دلیل بنا کر مجھے ذلیل اور رسوا مت کر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ایک چھوٹا سا جانور جس کو بجو کہتے ہیں، بجو کی شکل میں جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر! دیکھیے پھر استغفار کہاں گیا؟ نہیں، وہ استغفار کینسل ہو گیا۔ اس دن میں ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے حدیث میں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے حق میں مغفرت طلب کرنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو روک دیا۔ مدینے سے واپسی کے ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے روک دیا تو آپ واپس آ گئے تو آپ کی آنکھیں لال لال تھی، سرخ تھی، آپ رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو تکلیف دی ہے بتائیں، تو اللہ کے نبی نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ تو معنی کیا ہے؟ مشرکین کے حق میں ہم دعا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اب مشرک کے معنی کون ہے؟ یہ بھی طے کر لیں، مشرک کے معنی کون ہے؟ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، وہ لوگ جو رسالت پر ایمان نہیں رکھے، وہ لوگ جو وحدانیت پر ایمان نہیں رکھے، ان لوگوں کو کہا گیا مشرک۔ اب ہمارے بعض بھائی ہیں جو کلمہ گو لوگوں کا جی شرک ہوتا ہے، ان پر اس شرک کا اطلاق نہیں ہوگا، لیکن ان کا بھی عمل شرک کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کی بنیاد پر جہنم میں داخل کرے گا، لیکن ان کو ہم مشرک اپنی زبان سے نہیں کہیں گے، ان کو ہم کافر اپنی زبان سے نہیں کہیں گے۔ بعض ہمارے بھائی ہیں وہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 117 اور 118 سے ہمارا گزر ہوا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 صحابہ کی توبہ کا تذکرہ فرمایا۔ ایک تو وہ صحابی تھے جن کا نام تھا کعب بن مالک، دوسرے صحابی تھے مرارہ بن ربیع، اور تیسرے صحابی تھے ہلال بن امیہ۔ یہ تینوں صحابہ کا واقعہ یہ تھا کہ یہ تینوں صحابہ اپنی سستی کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، تبوک کی جنگ میں۔ جب اللہ کے نبی واپس آ گئے، منافقین کو تو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، لیکن یہ 3 صحابہ کے بارے میں پوچھا کہ کیوں نہیں آئے، اگرچہ کہ بڑی طویل حدیثیں ان کے واقعے پر دلالت کرتی ہیں، لیکن ہم مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے ان تینوں کو بلایا اور پوچھا تو ان تینوں نے اقرار جرم کر لیا، کہا کہ یا رسول اللہ سیدھی بات ہے، ہماری سستی سے ہم جنگ میں داخل نہیں ہوئے، اگر ہم چاہیں تو منافقین کی طرح لفاظی کر کے بچ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ قیامت تک ہماری مذمت میں آیتیں نازل ہو جائیں۔ سیدھی بات ہے کہ ہم نہیں آ سکے۔ تو اللہ کے نبی نے ان صحابہ کرام کا معاشرتی بیکاٹ کروایا 40 دن تک۔ اور کعب بن مالک اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے لیے زمین اجنبی بنا دی گئی تھی، کوئی مجھ کو سلام کرنے والا نہیں تھا، اللہ کے نبی نے مکمل بیکاٹ کروایا ان کا۔ تو ان 3 صحابہ کے بیکاٹ کے بعد اللہ کے نبی نے یہ بھی بیکاٹ کروایا، ان کی بیویوں کو حکم دیا کہ وہ ان کی قربت سے دوری اختیار کر لے۔ اتنا تک سخت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنی سختی کی اپنے ان صحابہ کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ ان تینوں صحابوں کی توبہ کے بارے میں یہ آیت نازل فرمایا، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ۔ یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے بولے جا کر جو ہے
کعب کو بلا کر لاؤ، کعب کو بلا کر لاؤ۔ تو حضرت کے کعب تنے تنہا بیٹھے ہوئے تھے، یہ صحابی گئے اور کہا کہ کعب تم کو اللہ کے نبی بلاتے ہیں، چلو۔ تو وہ بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا بلاوا 40 سے 50 دن کے اندر جو آیا، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں یہ تک نہیں دیکھا میرے جسم پر کیا ہے۔ ایک چادر تھی، میں اٹھایا، وہ صحابی کو پہنا دیا خوشی میں۔ جب میں آیا تو صحابہ کی جماعت بیٹھی تھی اور اللہ کے نبی نے مجھ کو دیکھ کر مسکرا دیا، اور جب مجھے دیکھ کر مسکرائے تو مجھے ہمت ہوئی کہ واقعتاً میرے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نازل ہوا ہوگا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا اور تمہاری شان میں یہ آیتیں نازل کیا۔ دیکھیے پہلی بات کیا بولے، میں نہیں چاہتا کہ قیامت تک میری مذمت میں آیتیں نازل ہوں، لیکن قیامت تک اللہ نے ان کی توبہ کی تعریف میں یہ آیتیں نازل کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا مقام تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا۔ اگر امتیوں میں سے کوئی ظرف اس کے بعد کم ظرف کوئی اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ دیکھو صحابہ بھی غلطی پہ تھے نا، ارے صحابہ کی غلطی امت کے لیے مشعل راہ ہے، ہماری غلطی کی طرح صحابہ کی غلطی نہیں تھی۔ صحابہ کوئی غلطی کرتے تو آسمان سے وہی نازل ہو جاتی تھی امت کے لیے، اور قیامت تک کے لیے اس میں تعلیم دی گئی، لیکن ہماری غلطی تو قوم، ملت، خاندانوں کو اور دین کو بدنام کرنے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی غلطیوں سے، ایسی فکر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 119 سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ اچھے لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ دوستی اختیار کرے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم سارے کے سارے سچے لوگوں کے سچے بن جاؤ۔ سبحان اللہ، سچے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کریں گے تو ہم سچے بنیں گے، ایمان والوں کے ساتھ صحبت اختیار کریں گے ایمان والے بنیں گے، بے ایمانوں کے ساتھ اگر صحبت اختیار کریں گے تو بے ایمان بنیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال یہ ہے جیسے ایک عطر فروش ہے اور دوسرا حداد ہے، لوہار ہے، جو بھٹی کے پاس بیٹھ کر لوہے کو دھنکتا رہتا ہے۔ اب ان میں سے کون سا دوست بہتر ہے؟ عطر فروش۔ جب تم عطر فروش کی سنگت اختیار کرو گے تو تمہارے پاس سے بھی عطر کی بو آئے گی، اور اگر تم حداد کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے پاس دھوئیں کی بدبو آئے گی۔ اسی لیے ہمارے ساتھ دوستی کس کی اچھی ہو؟ ہمارے بعض نوجوان ساتھی ہیں، اس آیت کے ذریعے سے میں ان کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بناتی ہے، برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بنا دیتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بعض نوجوان بڑے اتراتے، پتہ ہے میرے تعلقات کس سے ہیں؟ میں فلاں غنڈے کے ساتھ تعلقات رکھتا ہوں۔ اب تو ہمارے بعض علماء کو بھی بڑا فخر ہو رہا ہے کہ ان کے پاس، ان کے تعلقات میں، ان کے دوستوں میں غنڈے بھی رہتے ہیں۔ اب وہ اپنے ان تعلقات کو لے کر لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں۔ اہل علم ہوتے ہوئے غنڈوں کی صحبت پر فخر کرنا تمہاری بد اخلاقی کی دلیل ہے۔ علم والے کی صحبت اہل علم سے ہوتی ہے، ایمان والے کی صحبت اہل ایمان سے ہوتی ہے۔ گندے لوگوں کی سنگت گندے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر فرض کر لیں میں بھی اگر کسی موالی، قاتل، چور، ڈاکو، لچا، مجرم اس کے ساتھ رہوں گا تو آپ درس سننے والے کیا بنیں گے کہ بھائی خرم صاحب ان کی سنگت خراب ہے، ان کے ساتھ ایسے ایسے لوگ رہتے ہیں، ایسے ایسے لوگ رہتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ آیت ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے کہ ہم دوستی اچھے لوگوں کی اختیار کریں۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 124 پر سے، یہ بڑی مشہور آیت ہے، درس بخاری میں بھی یہ آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمایا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے، اور جب ہم اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب ہم اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد آخری آیت سے ہمارا گزر ہوا، آیت نمبر 128 میں ایک بات بیان کی گئی ہے
کہ اہل ایمان کو اگر کوئی نقصان ہوا کرتا ہے تو اس کی تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، بعض صحابہ کا قتل کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اپنے صحابہ کے نقصان پر اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی، چاہے وہ جانی نقصان ہو چاہے وہ مالی نقصان ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے نقصان کی تلافی کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ کئی صحابہ ہیں بدر میں شریک ہوئے، احد میں شریک ہوئے، اور یہودیوں نے دھوکہ دے کر 70 حافظ قرآن صحابہ کو شہید کر دیا، تو اللہ کے نبی ان کی بیواؤں کو اور ان کے یتیم بچوں کو دلاسا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں تمہارا کفیل ہوں، میں تمہارا ذمہ دار ہوں۔ جب بھی مال غنیمت آتا تو ایسے لوگوں کا سب سے زیادہ خیال اللہ کے نبی کرتے تھے، اور ایسے لوگوں کے خاندانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حکم دیا کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ یقیناً تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو اپنی جان سے زیادہ تم کو عزیز رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے بڑے نرم دل ہیں اور ان کی ترقی کے لیے بڑے پر امید ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد کیا ہے کہ اہل ایمان کو بھی ایک دوسرے سے بڑا رقیق القلب ہونا چاہیے، نرم دل ہونا چاہیے۔ اہل ایمان کے حق میں نرمی پیدا کریں۔ اس کے بعد آغاز ہوا سورہ یونس کا۔ یہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سنایا ہے۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر قائم رکھے گا ان کے ایمان کی وجہ سے، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور ان کی زبانوں سے یہ دعائیں نکلتی ہیں، سبحانک اللہم تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمیشہ ایسے اہل ایمان کی زبانوں سے اللہ کے حق میں تعریف نکلتی ہے، لہذا یہاں اہل ایمان کی تعریف بیان کی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں اور آیت نمبر 21 میں اور آیت نمبر 22 اور 23 میں انسان کی ایک بری فطرت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ انسان فطرتاً بہت زیادہ ناشکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان بہت ناشکرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب کسی انسان کو تکلیف چھوتی ہے تو بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، چاپلوسی کے ساتھ ہم کو پکارتا ہے، اور جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کو تکلیف چھو ہی نہیں اور نہ وہ ہم کو یاد کیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے انسان کی تکلیف، قرآن کے کئی مقامات پر انسان کی اس فطرت کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک چھوٹی سی بات ہم آپ کو یہاں سمجھانا چاہتے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے، ماشاءاللہ تقریباً لوگ ہمارے پاس ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوں گے، عمرے کے لیے، حج کے لیے، ملازمت کے لیے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے، کتنا بھی سہولت بخش ہوائی جہاز ہو، ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، چاہے وہ کائنات کی کتنی ہی اعلیٰ ترین اور معیاری فلائٹ کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ ہوا میں جاتی ہے، ٹیک آف ہوتی ہے اور لینڈ ہوتی ہے، ٹیک آف سے لے کر لینڈ ہونے تک ہمارے دل میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں رہتا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کائنات، صرف ہم اللہ اللہ خیر صلی اللہ کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ نہ جانے کون سے پل اس کا خاتمہ ہو جائے، لیکن وہی جہاز لینڈ ہو جاتا ہے، زمین سے لگ جاتا ہے، بڑے آرام کے ساتھ جب ہم اترتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سوٹ بوٹ پہنے ہوئے، اپنے کالروں کو چڑھائے ہوئے، ایسے جیسے کہ ہم کو اوپر کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ اوپر تو اللہ اللہ تھا، لیکن زمین پہ آنے کے بعد واقعات سناتے کئی لوگ، جہاز میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، جہاز جھانک نہیں لے رہا تھا، جھٹکے پڑ رہے تھے، ہوا کا دباؤ کم ہو گیا،
لوگوں کی چیخیں نکل گئی، ہم سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ، سب بولے زمین میں آئے بات بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ کیا ٹیلنٹڈ پائلٹ تھا بھائی، تعریف کرنا چاہیے پائلٹ کی، وہاں پائلٹ بھی بے بس ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ پیسنجروں سے پہلے ہوائی جہاز کا پائلٹ بے بس ہو جاتا ہے، اس کے سامنے دو ہی راستے رہتے ہیں، مرتا کیا نہ کرتا۔ اب وہ وہاں پر اپنا تجربہ آزما لیتا ہے، اللہ کا فضل ہوا بچ گئے، اور اللہ اگر چاہ لیا تو حادثہ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ یہاں انسان کی فطرت بتائی گئی ہے۔ کتنے شوق سے انسان بولتا جہازوں میں گھومتا ہوں، کبھی انسان یہ سوچتا، یہ بولتا کہ موت کا سفر کر رہا ہوں۔ جہاز کا سفر گویا موت کا سفر ہے، یعنی وہ اول اور آخر ہے سفر، بچ گئے تو پھر ایک اور سفر، نہیں بچے سبحان اللہ۔ ایسے کئی حادثات ہمارے سامنے آتے ہیں، اسی لیے ہم ہمیشہ جب بھی سفر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھیں، اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے رہیں کہ ہم اپنے علم اور اپنے قدرت کو بھروسہ نہ بنائیں۔ جیسے انسان ہے، دیکھیے کیا بولتا، آج میں اتنی ترقی کیوں معلوم ہے آپ کو؟ یہ میرا تجربہ اور میرا ٹیلنٹ ہے، کہتا ہے انسان۔ ہم میں کہ سارے انسان وہی بولتے، پتہ ہے یہ مقام پر پہنچنے کے لیے مجھے کتنی محنت کرنا پڑا، یہ میرے علم کا کمال ہے، یہ میرے تجربے کا کمال ہے۔ آپ کو معلوم، ہم اس زندگی میں جتنی بھی باتیں بولتے ہیں وہ سارے کے سارے پہلے بول چکے لوگ۔ اب قرآن پڑھیے، یہ سارے بول قرآن میں ہے، حامان کے، شداد کے، فرعون کے، سب یہی بولتے تھے، سب یہی جملے بولتے تھے جو آج ہم بولتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو یہ کیا کہنا چاہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس فضل سے ہم لوگوں کو نواز دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دائی کے کچھ اوصاف بتائے ہیں آیت نمبر 41 میں، کہ دائی کے اوصاف کیا ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت دینے والا بڑا ہی مثالی انسان ہوتا ہے، اور اس انسان کو چاہیے کہ وہ مثالی ہی بن کر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ یہ لوگ آپ کی دعوت کا انکار کر دیں تو ان سے کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، ہم ایک دوسرے کے اعمال سے بری ہیں۔ یہی ایک داعی کا بنیادی طور پر وصف ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ۔ کیوں؟ اللہ نے دعوت کے میدان میں ایک اصول بتایا، وہ اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، اے نبی آپ داروغہ نہیں ہیں، یعنی ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، آپ نصیحت کیجئے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ نصیحت کریں۔ ہمارے بعض بھائی ہیں کسی آدمی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس وقت تک پڑ جاتے ہیں کہ وہ آدمی کو آپ سے نفرت شروع ہو جاتی، بعد میں وہ آدمی آپ کا راستہ بدل کے چلنا شروع کرتا، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ نہیں میں اس کو منوا کر رہوں گا۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہمارے بھائی ہیں، مسجد کو آئے، نماز پڑھ رہے ہیں، اور اتفاق سے ان کی نماز کا طریقہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، کچھ بھی غلطی کر رہے ہیں نماز میں۔ اب انہوں دیکھنے کے بعد ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ خیریت سے بھائی، بلانا، بیٹھنا، بیٹھ کے بولنا آپ نماز ایسے پڑھ رہے تھے، ایسا مت پڑھیے، یہ غلط ہے، صحیح طریقہ یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آدمی مانے یا نہ مانے، آدمی اب ایک بار دیکھے، دو بار دیکھے، وہ آدمی عمل صحیح نہیں کیا، اب انہیں وہ رہے ہیں کتنا سمجھاؤ سمجھ میں نہیں آتا، عقل نہیں ہے تمہارے کو۔ یہ کام ہمارا نہیں ہوتا، یہ کام ہمارا نہیں ہوتا۔ ہمارا کام کیا تھا؟ اس کی اصلاح کر دینا، ہم نے اصلاح کر دیا۔ ماننا یا نہ ماننا یہ اس آدمی کا کام ہے، بس ہم دائی کے طور پر اپنا فریضہ ادا کر دیے۔ منوانے کی صفت یہ دائی کے اندر ہرگز ہرگز نہیں آنی چاہیے۔ یہ اگر دائی منوانے اگر چلا گیا تو زمین پر نقصان ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 سے ہمارا گزر ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت یہ بات بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی نفع یا نقصان کے مالک نہیں ہیں، ہر نفع اور نقصان کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ پھر آیت نمبر 57 اور 58 سے ہمارا گزر ہوا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے بارے میں یہ بات بیان فرمایا کہ
یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہیں اور یہ تمہارے سینوں کا علاج ہے. شفاء لما فی صدور، اس کے معنی کیا ہیں؟ تمہارے سینوں کا بولے تمہارے سینوں میں اس کے لیے اس میں شفا ہے. ظاہر سی بات ہے سینوں کے معنی ایمان. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں ایمان بٹھائے گا قرآن مجید کی وجہ سے، یا ہمارے دل کی جتنے بھی روگ ہیں وہ سارے کے سارے روگوں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے دھو دے گا. اب اس سے بعد لوگوں نے ظاہری مراد لیا ہے کہ ہارٹ پیشنٹ بھی قرآن مجید سے فیض حاصل کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ قرآن پورے کا پورا شفا ہے، اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا دل میں درد ہوتا ہے یا دل کی کوئی کیفیت ہوتی ہے تو آپ کیا کیجئے، سورہ فاتحہ، سورہ ناس، سورہ فلق، قل واللہ احد، آیت الکرسی ہاتھ پر دم کیجئے اور اپنے سینے پر مل لیجئے، سینے پر پھونک لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا کہا. اصل میں سینوں کے شفا کے معنی کیا ہیں؟ تمہارے دلوں میں ایمان بٹھاتا ہے یہ قرآن. یہ قرآن شرک سے دوری کا ایک علاج ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اقوام کا تذکرہ بھی یہاں پر کیا. حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا تذکرہ، حضرت نوح اور ان کی قوم کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، اور اہل ایمان کو نصیحت کی کہ وہ کافروں کی ہر بات پر صبر کریں، کافروں کا دو بدو جواب ہرگز نہ دیں. اس صورت میں خاص طور پر آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. ان کے کہنے پر، ان کے بولوں پر آپ غمگین نہ ہو بلکہ آپ صبر کرتے رہیں، اور یہی آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے. ہمارے بعض بھائی آج بہت بڑے بڑے یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں اور اپنے یوٹیوب کے چینلوں کے ذریعے سے کافروں کو یا مشرکوں کو یا برادران وطن کو دو بدو الٹے سیدھے جوابات دے کر جو ہیں ان کو قائل کروانا چاہتے ہیں. ان کے یہ جوابات جہالت کی نشانی ہے. سیدھی بات، ان کے یہ جوابات جہالت کی نشانی ہے. اگر وہ اللہ بزرگ و برتر کے بارے میں برا کہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں بری زبان استعمال کریں. آپ کیا کریں؟ صبر کریں، اور اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ اللہ سے دعا بھی کر لیں. اس موقع پر صبر کر کے آپ کا دعا کرنا بہت بڑے تبدیلی کا سبب بھی بن سکتا ہے غیب سے. سبحان اللہ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آستین چڑھا لیتے. ابھی حال میں نے ایک ڈیبیٹ کرنے والے یوٹیوبر کو دیکھا کہ وہ امت کی طرف سے جو ہے ڈیبیٹ کرنے آئے. ان سے ایک معمولی سوال کیا گیا تھا لیکن وہ بر وقت جواب نہیں دے سکے تو گالی دے دیے. پوری دنیا ان کے گالی کی مذمت کر دی. وہ سوال تو کہیں ہو گیا، ان کی گالی میں آ کر پکڑے گئے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک عالم صاحب کو اسی طریقے سے یہ لوگ کیا کرتے، بلا کر میڈیا والے ہماری انا کو ٹھیس پہنچاتے اور ہم کو بھڑکاتے. ہم کوئی انسیڈنٹ کرتے ہیں پوری دنیا اس کو دیکھ لے، بس ان کا مطلب وہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر تم قوم کے ترجمان بن کے گئے پہلے تمہارے اندر صبر ہونا چاہیے. ایک دائی میں صبر سب سے بڑی چیز ہے. اگر صبر ہے تو بہت بڑی فتح ہے. اس کے بعد سورہ ہود آیا. انشاءاللہ سورہ ہود کے خلاصہ کل آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں. یہ چند آیتیں تھیں جس کو ہم نے اختصار کے طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں.